اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 67، 68 اور 69، یعنی 67، 68 اینڈ 69۔ انشاءاللہ اس کی تلاوت کریں گے ساتھ ترجمے کے اور تفسیر کے۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ، وَإِذًا اور جب یا اور تب، لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَدُنَّا، لَآتَيْ البتہ دیں گے، نہ ہم، صرف اس نہ کے میننگ ہے ہم، ہم کے میننگ ہے ان کو، آتے دیں گے ہم ان کو، من سے، من لدنا اپنے پاس سے، لدن پاس، لدنا اپنے پاس سے، اپنے پاس سے، اور تب دیں گے ہم ان کو اپنے پاس سے، اجراً اجر، ثواب، عظیما زیادہ بڑا، زیادہ اجر دیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ چونکہ پچھلی آیتوں سے منسلک ہے، یہ ساری آیتیں 69 تک بلکہ اس سے منسلک ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر جو کوئی عمل کرے، فعلوا ما یوعظون، پس عمل کرے جو نصیحت پر، تو بہتر ہے ان کے لیے، یہ زیادہ بہتر ہے اور وہ زیادہ دین پر ثابت قدم رہیں گے۔ تو ایسوں کے لیے جو دین پر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تب میں دوں گا ان کو اپنے آپ سے، اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دوں گا، بہت زیادہ اجر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود مختار بھیجا ہے ادھر، وہ ادھر جو کچھ کرے تو کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوڑا ہے خود مختار، اور اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، میں ان کو خود مختار چھوڑوں، یہ میرے سیدھے راستے پر چلتے ہیں یا جو ہے یہ کفر کی طرف چلتے ہیں، یہ منکر ہوتے ہیں۔ تو جب انسان جو ہے وہ، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے اور اپنی شریعت بھی بھیجی، یہ قرآن بھیجے ہیں جگہ ہر قوم کے لیے، تورات، زبور، انجیل، وقت کے ساتھ ساتھ جتنی تبدیلیاں ضروری تھی تو آخر میں قرآن میں وہ ساری تبدیلیاں لا کے تو آخری کتاب قرآن بھیجا، جو کہ اب یہی جائز ہے جو لوگ پڑھے اور اس پر عمل کرے اور زندگی گزارے۔ ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے، راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر اور کتاب بھیجے ہیں، شریعت بھیجی ہے۔ تو پھر دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو، انسانوں کو خود مختار، اپنے مخلوق کو خود مختار چھوڑا ہوا ہے کہ وہ میرے سیدھے راستے پر چلتے ہیں جو میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ نہیں۔ تو جب وہ چلتے ہیں اللہ کے سیدھے راستے پر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ میرے پیغمبروں کے نصیحت پر اگر وہ جو ہے عمل کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس کو مانتے ہیں، تو پھر میں ان کو دوں گا اپنے پاس سے اور زیادہ اجر، یعنی جو انہوں نے عمل کیا اس کا جو ہے ثواب وہ تو میں دوں گا ہی دوں گا، لیکن اب سے اپنے پاس سے اور بھی زیادہ اجر دوں گا۔ اور آگے اگلی آیت میں دیکھیں کہ کتنی خوش قسمتی ہے کہ ان کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهَدَيْنَاهُمْ، اور البتہ ہدایت دیں گے ہم ان کو، اور واو میننگ اور لام کے میننگ البتہ، ہدئی ہدایت دیں گے، نہ کے میننگ ہم کے میننگ ان کو، اور البتہ ہدایت دیں گے ہم ان کو، صراطاً راستہ،
جو سیدھے یا راستہ مستقیمہ سیدھے راستے کی، مستقیمہ سیدھا راستہ جو سیدھا ہوتا ہے، اور صراطن راستہ، تو البتہ دیں گے ہم ان کو سیدھے راستے کی ہدایت۔ اب اس کتنی خوش قسمتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی کسی بندے کو سیدھے راستے پر لگائے، وہ ادھر ادھر ہو ہی نہ سکے۔ اللہ کے بس میں ہے یہ سب کچھ، اللہ اس پر قادر ہے کہ اگر وہ چاہے تو سارے لوگوں کو، سارے مخلوقات کو، سارے انسانوں کو اور جنوں کو سیدھے راستے پر چلائے، کوئی ادھر ادھر ہی نہ ہو جیسے فرشتے ہیں۔ لیکن اللہ آزماتا ہے انسانوں کو، اور انسانوں کو دیکھو کہ اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ شیطان جو ہمیں ورغلاتا ہے، اپنے سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، اس نے ہمارے بابا آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکالا، اور یہ ہمارا ازلی دشمن ہے، چونکہ ہمارے بابا آدم نے اس کی جگہ لے لی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے دنیا میں نائب بننا چاہا، خلیفہ بننا چاہا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے بابا آدم علیہ السلام کو بنا دیا، تو اس نے اس سے حسد کی اور اسے جو ہے جنت سے نکالا۔ تو اس کے باوجود جو ہے، اور شیطان نے یہ کہا کہ میں ان سب کو، اس کی اولاد کو کے راستے میں بیٹھوں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا، اور اللہ نے انسانوں کو خود مختار چھوڑ دیا کہ وہ میرا حکم مانتے ہیں یا یہ شیطان کے ورغلانے میں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو شیطان کو چھوڑ کے اور میرے پیغمبروں کی نصیحت پر عمل کرے گا تو وہ زیادہ ثابت قدم رہے گا دین پر، اور پھر میں اس کو اپنے آپ سے، اپنے پاس سے جو ہے زیادہ اجر دوں گا، اور پھر اوپر اس کے اور خوش قسمتی اور خوشبختی کہ ان کو میں سیدھے راستے پر چلاؤں گا۔ پھر وہ شیطان کا ورغلانہ ان پر اثر ہی نہیں کرے گا۔ وہ سیدھا راستہ کون سا؟ یعنی بھلائی کے راستے پر جائے گا، اللہ کا حکم مانے گا، اللہ کے پیغمبروں کے حکم پر چلے گا، اور اللہ کی فرما برداری کرے گا، اور سیدھے راستے پر چلے گا، جو سیدھا راستہ جنت کو جاتا ہے۔ جو فرما برداری کرتے ہیں، اللہ کے متقی بندے بنتے ہیں، تو وہ ان کے لیے پھر اللہ نے جنت تیار کی ہوئی ہے، اور وہ پھر جنت میں داخل کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ خوش قسمتی دیکھو کہ پھر ان کو ہدایت دیں گے سیدھے راستے کی، یعنی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ اتنا وہ کہ ہم تھوڑا سا اگر کر لیں عمل اور نصیحتوں پر، اور تھوڑا سا جو ہے اللہ تعالیٰ ہم میں دیکھیں کہ یہ جو ہے نیکی کی طرف آتے ہیں، میری فرما برداری کی طرف آتے ہیں، تھوڑی سی کرن بھی کسی انسان میں دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگ 1 قدم بڑھاؤ تو میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ دیکھو کتنا مہربان ہے اللہ۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں مزید، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو کوئی مانے اللہ کا حکم یعنی والرسول، اور رسول کا، فَأُولَئِكَ، پس وہی تو ہے، مَعَ الَّذِينَ، ساتھ ان کے جو أَنْعَمَ اللَّهُ، انعام کیا اللہ نے، عَلَيْهِمْ، اوپر ان کے، اوپر علی، اوپر ہم ان کے، من النبیین، نبیوں میں سے، والصدیقین، صدیقوں میں سے، والشہداء، اور شہیدوں میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے، وحسن، اور اچھی ہے، بہتر ہے، اولئک، وہی، رفیقاً، رفاقت، اور اچھی ہے ان کی رفاقت، ان کے ساتھ رہنا، رفاقت ان کے ساتھ رہنا، ان کی دوستی، ان کے ساتھ رہنا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو کوئی مانے اللہ اور اس کے رسول کا حکم، ان کے اطاعت کرے، تو وہی تو ہے جو جن کو میں ساتھ رکھوں گا، ان کے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ انعام کس پر کیا ہے؟ نبیوں پر، صدیقین پر، اور شہداء پر، اور شہیدوں پر، اور صالحین پر، نیک بخت لوگوں پر، متقی لوگوں پر۔ تو یہ کون سے ہیں؟ یہ میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے وحی آئے، یعنی فرشتہ ظاہر میں آ کر پیغام
دے دیں ان کو، اور وہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور صدیقین وہ ہوتے ہیں جو کہ جو پیغام اور احکام خدا تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کو آئے، ان کا دل خود ہی اس پر گواہی دے کہ یہ ٹھیک ہے، بالکل یہ صحیح ہے، خود ہی ان کا دل مانے اور بلا کسی دلیل، کسی ریزن کے اس کی تصدیق کرے، اس کو مان لے، اس کو سچا کہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، تو وہ صدیقین ہوتے ہیں۔ اور شہید وہ کہ جو پیغمبروں کے حکم پر جان دینے کو حاضر ہو جاتے ہیں کسی بھی لڑائی میں، اللہ جہاد کے لیے، تو جو جہاد کے لیے جاتے ہیں تو وہ جو ہے شہید ہوتے ہیں، جہاں پر شہید ہو جاتے ہیں، جہاد میں مارے جاتے ہیں تو وہ شہید ہوتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شہیدوں کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہوتے ہیں، اصل میں جنت میں ہوتے ہیں اور ادھر اڑ رہے ہوتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں۔ اور صالحین وہ صالح اور نیک بخت کہ جن کی طبیعت ہی نیکی پر پیدا ہوئی ہو اور بری باتوں سے اپنے نفس اور بدن کو اصلاح اور صفائی کر چکے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ 4 قسمیں جو ذکر کی ہوئی ہے وہ جو امت کے باقی افراد سے افضل ہیں، باقی افراد میں یہ نہیں پائی جاتی، یہ 4 چیزیں اس طرح۔ ان کے سوا جو مسلمان ہیں، یعنی جو دوسرے مسلمان ہیں، یعنی یہ 4 جو شہید، نبی ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے، ان کے سوا جو دوسرے مسلمان ہیں اور درجہ میں ان کے برابر نہیں، لیکن اللہ اور رسول کی فرما برداری میں وہ مشغول ہے، اللہ اور رسول کی فرما برداری وہ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے، وہ لوگ بھی انہی کی میں شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے ساتھ ہی رکھیں گے جو فرما برداری کریں گے، جو عام مسلمان جو ان تک پہنچ تو نہیں سکتے لیکن کوشش کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری میں مشغول رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کو بھی ان کے ہمراہ کر دوں گا، ان کے ساتھ کر دوں گا۔ ان حضرات کی رفاقت بہت ہی خوبی اور فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ان سارے مسلمانوں کو جو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے تو اور ان کی حکم کو مانیں گے، فرما برداری کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رفاقت دے گا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کو رکھے گا، ان جیسی ان کو جو ہے جنت میں ان کے ساتھ جگہ دے گا۔ اور کیا خوب جگہ ہے اور کیا اچھی رفاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہی تو اچھی رفاقت ہے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، وہی تو اچھی رفاقت ہے۔ تو اللہ ہمیں بھی تو یہی رفاقت نصیب کریں، اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے، اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کریں۔ اللہ ہمیں یا اللہ یا رب العالمین یا مالک یوم الدین یا علی کل شیء قدیر یا اللہ یا غفور الرحیم یا پروردگار، ہمیں ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہماری بھابھیوں نندوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو، یا اللہ میری استانی آپی جان کو، یا اللہ ہمیں جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی اور وقت نزاع کی سختی آسان فرما، یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے، یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے، یا اللہ ہماری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ہم سے دور کر دیں، یا پروردگار تو غفور الرحیم ہے، تو رحمان الرحیم ہے، ہماری یہ دعا قبول فرما، یا اللہ جو دعا کی وہ بھی قبول فرما، جو دعا نہیں کی ہمارے دلوں میں ہے یا اللہ وہ بھی دعا قبول فرما، آمین ثم آمین۔